والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی بڑائی اللہ مالک الملک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کے احسانات عظیمہ میں سے ایک عظیم احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے، معتدل قوم بنایا ہے، اور قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ یہ امت افراط و تفریق کے چنگل سے پاک ہے۔ یہ امت کسی بھی طرح کسی شخص پر ذاتی اعتبار سے یا اجتماعی اعتبار سے نفرت، ہیٹرٹ یا دشمنی کے جذبات نہیں رکھتی، بلکہ جو شریعت نے بنیاد فراہم کی ہے، دین اسلام نے جو بنیاد فراہم کی تعلقات کے حوالے سے، دین نے جو بنیاد فراہم کی ہے محبت اور اعتدال کے حوالے سے، دین نے جو بنیاد فراہم کی ہے مساوات اور توازن کے حوالے سے، اس امت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اس مشن کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ حضرات دی وقار، گزشتہ جمعہ میں ہم نے گفتگو کی تھی اہل بیت کے حوالہ سے۔ آج ہماری گفتگو ہوگی صحابہ اور اہل بیت کا باہمی تعلق کیا تھا۔ دنیا میں آپ دیکھیں، اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو مال و دولت سے محبت کرنے والے ہیں اور دین سے ان کو کوئی انس اور پیار نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جو نماز روزہ کی پابندی کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی ان کو اس کی فکر ہوئی ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو نماز و روزہ کے ایسے پابند ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی اس میں غفلت اور کوتاہی کا شکار ہونا برداشت نہیں کرتے۔ یہ دنیا ہے، اور دنیا میں آ کر انسان بسا اوقات ظاہری رنگینیوں میں دھوکہ کھا کر ایسے ایسے خلف شار کا شکار ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ ایسے اپنی زبان سے جملے ادا کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس انسان کی اپروچ کیا ہے اور یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ جب ہم اہل بیت کے حوالے سے، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں تو جو امت وسط کا جو ٹائٹل ہمارے اوپر اللہ نے لگایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ جب میرے بھائیوں ہم اس آئینے سے اپنی امت کو دیکھتے ہیں تو امت کے اکثر افراد امت وسط کے معیار سے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی حقیقت اور وجہ بیان تو بعد میں کرتا ہوں، لیکن فی الوقت آپ کے سامنے دو بڑے گروہ ایسے نظر آتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ کے اہل بیت سے، آپ کی بیویوں سے، آپ کی بیٹیوں سے اور ان کی اولاد سے بغض رکھنے والا ہے، اور کسی بھی طرح ان کی فضیلت کو بیان نہیں کرتا، نہ ہی اس کا قائل ہے۔ یہ گروہ وہ گروہ ہے جس کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ایسا بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ رفقائے کار جنہوں نے دین اسلام کی شمع جلانے میں، دین اسلام کے درخت کی آبیاری کے لیے، انہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، نہ انہوں نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، کوئی لیل و نہار کے کسی وقت کی پرواہ نہیں کی، دین اسلام کی آبیاری کے لیے اور اسلام کے علم کی سربلندی کے لیے اگر مال قربان کرنا پڑا مال بھی قربان کیا، جان قربان کرنے کی باری آئی تو ان لوگوں نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ امت میں اس وقت ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، اور نعوذ باللہ ان پہ سب و شتم کرتا ہے، اور عرف عام میں ان کو روافض کہا جاتا ہے۔ میں نے دو گروہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک وہ گروہ جو اہل بیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، آپ کی بیویوں سے، آپ کی بیٹیوں سے اور آپ کی اولاد سے محبت نہیں کرتا، بغض رکھتا ہے، اس کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے اس کو رافضی کہا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اب اندازہ یہ کرنا ہے کہ آخر سبب کیا ہے، سبب کیا ہے کہ یہ گروہ کیوں پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، تاریخ پہ نظر ڈالنا ہوگی۔ حقیقت سے آگاہی تب ہوتی ہے جب آپ علم حاصل کریں گے، حقیقت آشکارا تب ہوگی جب آپ کتب کو پڑھیں گے، علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے، اور آپ بغیر کسی تعصب کے ایک منصفانہ تجزیہ کریں گے تو آپ کے سامنے حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ اہل بیت، یہ صحابہ کرام تو یہ مقدس وہ رشتے ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی ہمیشہ عزت کی، جنہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کی توقیر کی، جنہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا بھرم رکھا، جنہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کی رعایت کی، اور نہ ہی صرف یہ کام کیا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی بنائے ہیں، اور ایک دوسرے کے گھر میں اپنے رشتہ داریاں جب کی، خاندان ملے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلقات بڑھے، تو پھر کیا ہوا؟ آج مسلمانوں میں یہ دو گروہوں کے نام سے بدقسمتی سے یہ نسبت کیوں پائی جاتی ہے کہ ایک کو ناسبی کہا جاتا ہے، ایک کو روافض کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، حقیقت حال یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں احادیث اکٹھا ہوتی تھی، قرآن اکٹھا ہوتا تھا، اور قرآن کریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن انداز سے ترتیب لگوائی، اس کو اکٹھا کیا۔ دور صدیقی میں اس کو کتابی شکل میں سب سے پہلے مرتبہ ترتیب دیا گیا، اور پھر دور عثمانی میں اس کو باقاعدہ ایک لہجے پر اس کو ترتیب دیا گیا، تو قرآن کریم تو پوری امت میں وہ متداول ہو گیا۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلنے والے وہ الفاظ، آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے وہ الفاظ، وہ موتی، وہ ہیرے جو آپ نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائے ہیں، صحابہ کرام ان کو لکھتے تھے، ان کو اکٹھا کرتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے یہی خزینہ علم، یہ احادیث کا ذخیرہ اپنے شاگردوں کو منتقل کر دیا، اور پھر اسی طرح ہی یہی خزینہ آگے منتقل ہوتے ہوتے حضرات محدثین تک پہنچا ہے، جنہوں نے احادیث کی چھان پھٹک میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ایک ایک راوی کو اور ایک ایک بیان کرنے والے کو انہوں نے اچھی طرح کھنگالا ہے، اور اس کی صداقت کی جب تک گواہی نہیں مل گئی اس سے وہ اس وقت تک حدیث روایت نہیں کی۔ یہ تو محدثین کا کام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ
یہ دو چیزیں ہماری جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ تو دو کا اہتمام ہو گیا، آپ نے سن لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں۔ تاریخ کی کتابیں لکھنے والوں نے، میرے محترم بھائیوں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات سنیے، تاریخ کی کتابیں لکھنے والوں نے محدثین کی طرح انہوں نے وہ صحت سند کا اہتمام نہیں کیا۔ انہوں نے جو واقعات زبان زد عام تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا۔ اپنی کتابوں کے حجم بڑھانے کے لیے انہوں نے بغیر کسی چھان پھٹک کے اس کو تاریخ کا حصہ بنایا، اور جب وقت گزرا تاریخ کا حصہ وہ واقعات بنے جن کا سر پیر کوئی نہیں تھا، یا اس میں ایسا مبالغہ آرائی تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور جب یہ واقعات تاریخ کا حصہ بنے، وقت گزرا، صدیاں بیتیں، سطحی علم والے لوگ آئے جنہیں نہ اصول تفسیر کا علم تھا، نہ قرآنی علوم کے اصولوں کا علم تھا، نہ حدیث کے اصولوں کا علم تھا۔ انہوں نے میرے بھائیوں تاریخ کو اسی طرح ہی پڑھا جس طرح کتابوں میں لکھا ہے، جس میں کسی صحت کا اہتمام نہیں کیا گیا، جس میں بغیر کسی محنت شاقہ کے، بغیر کسی راوی کی چھان پھٹک کے اس کو کتابوں کا حصہ بنایا گیا۔ اور ہر مورخ نے اپنی مسلکی عصبیت کو اور اپنی وابستگی کی عصبیت کو برقرار رکھتے ہوئے تاریخی واقعات نقل کیے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس کو پڑھا، تعصب کی نگاہ مزید وسیع ہوئی، اور اس عمیق نظر نے ایسی خلیج بڑھا دی کہ وہ صحابہ کرام کو الگ اور نعوذ باللہ اہل بیت کو الگ تصور کرنے لگے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام، یہ اہل بیت عظام، یہ دونوں آپس میں اتنے قریب ہیں، انہوں نے تو میرے بھائیوں ایک دوسرے کے اندر شادیاں کی ہیں، ایک دوسرے کے گھر میں بیٹیاں دی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتے خاندان بنائے ہیں، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر میرے محترم بھائیوں انہوں نے نیکی میں سبقت لے جانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، اور اہل بیت کی شخصیات کا آگے آپ تذکرہ سنیں گے کہ کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالے سے ان کا نیکیوں کا جذبہ اس طرح اپنانے اور اس کو حاصل کرنے کی طمع اور خواہش کا اظہار کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے، آج کا بیان کرنے والا یہ چیز نہیں بتاتا، اور آج کوئی شخص جو بیان کرنے والا ہے اپنے سامعین کی نظر یہ لائنیں، یہ سطریں کر دے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، تو آج وہ خلیج جو دونوں میں آج بٹی ہوئی ہے کہ صحابہ الگ ہیں، اہل بیت الگ ہے، دونوں کا الگ الگ رستہ تھا، یہ اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے، اتنا بڑا باطل نظریہ ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کی بھی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم امت وسط ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، اور امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں قرآن کریم میں ان سب کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرق روا نہیں رکھا۔ میرے رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالخصوص جب بیویوں کی باری آئی ہے تو الگ حکم دیا ہے، ورنہ آپ کو پورے قرآن کریم میں آپ کو اکثر حکم ملے گا، اکٹھا ہی ملے گا، جس میں آپ کے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت بھی شامل ہیں۔ آپ قرآن کا ایک مقام سنیے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے رفقائے کار ہیں، وہ آپ کے گھر والے ہوں یا آپ کے رفقائے کار ہوں، ان سب کی ایک عام صفت ہے
اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سختی کرنے والے ہیں، لیکن جب آپس کی باری آتی ہے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر شفقت اور پیار کرنے والے ہیں۔ یہ کیفیت تمام صحابہ کرام کی تھی۔ اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، اکثر وقت دیکھیں گے رکعا سجدا، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہوئے آپ ان کو ہمیشہ پائیں گے۔ ان کی تو یہ خاصیت ہے۔ آج کا بدقماش کوئی تاریخ دان ہو یا کوئی بیان کرنے والا ہو، وہ بدقسمتی سے ایسا تعصب اپنے الفاظ میں گھول کر بیان کرتا ہے کہ ان دو گروہ کو الگ الگ کر کے پیش کرتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ عوام کے اندر نفرت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے لفظ رحمان اور لفظ رحیم استعمال کیا ہے۔ لفظ رحمان اور رحیم استعمال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں 114 جگہ پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی مختلف جگہوں پر لفظ رحمان اور لفظ رحیم یہ اللہ کے رسول یہ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوا۔ اور پھر سورہ توبہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ صفت استعمال کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، مشکل تمہیں پڑتی ہے، گراں اس پہ گزرتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، وہ نبی اس بات پہ حرص رکھتا ہے کہ تم سارے کے سارے مسلمان ہو جاؤ، دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے، ایک بھی غیر مسلم نہ رہے، وہ اتنا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا قرآن کے حوالے سے تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن اس رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اب یہ ساری آیات کو جمع کریں، اس رب العالمین نے اپنی رحمان اور رحیم صفت کا مادہ بیان کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے، آپ کے رفقاء کار کے لیے وہ صفت بیان کی کہ یہ آپس میں اس طرح ہیں۔ اور بھائی اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے وہ آپس میں شفقت کرنے والے ہیں۔ آج کا متعصب تاریخ دان یا آج کا متعصب مقرر اگر اس بات کو بیان کر کے دونوں گروہوں کو الگ کرنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے قرآنی آیات بینات کی تلاوت ہی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آیات صریحہ میں، واضح آیات میں صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، اور ان کے بعد جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے جو فضیلتیں بیان کی ہیں وہ بھی سنیے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
إنك رؤوف رحیم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، ایک جگہ پہ ایک فیملی رہ رہی ہو، آپس میں بسا معاملات بن سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کا بھی بنا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی رسول کے ساتھ بھی بنا، جس وجہ سے آپ نے غدیر خم پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تقسیم مال کے حوالے سے اعتراض کیا تھا۔ آپس میں مسائل لوگوں کے ہوئے، لیکن یہ تمام مسائل کے باوجود وہ لوگ آپس میں رحماء بینہم تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں شفقت کرنے والے تھے، آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، کسی صحابی نے کسی کو قتل تک نہیں کیا، کسی صحابی نے کسی کا خون نہیں بہایا۔ آج میرے بھائیوں، آج کا مسلمان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ آج کا مقرر، آج کا واعظ اپنی تقریر میں اشتعال دلا کر کس کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمارے بارے میں امت وسط کا لقب نازل قرآن میں کیا ہے، ہم کدھر کو بھٹکتے جا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے تھے، اور قرآن کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا، اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما دے، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت اختیار کی، ہم سے پہلی نسلیں جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ہم سے پہلے مسلمان ہوئے، خواہ ان کا تعلق مہاجرین سے ہو، خواہ ان کا تعلق انصار سے ہو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ قرآن میں ان صحابہ کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے سے پہلے لوگوں کے لیے کینہ اور ٹیڑھ پن پیدا نہ کرنا۔ جس طرح وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، جس طرح وہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ تو شفقت کرنے والا ہے، اللہ تو شفقت عطا فرما۔ یہ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام جس کے حوالے سے آپ ابھی آیت سن رہے ہیں، رحماء بینہم، مسلمان آج بدقسمتی سے اپنے مسلمان بھائی پہ سختی کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو اس کو نیچے لگانے کی خاطر، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کبھی زبان کے نشتر چلاتا ہے، کبھی اپنی زبان سے گالیاں دیتا ہے، کبھی اپنی تقریر میں اس کے خلاف نعرے لگواتا ہے، اور لوگوں کے جذبات سے کھیل کر اس کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نفرتیں بھرتا ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اشداء علی الکفار، وہی عقیدہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تھا۔ وہ آپس میں سخت نہیں تھے، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت تھے، کفار پہ سختی کرنے والے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، کفار پہ سختی ایسی سختی تھی کہ جنگ بدر ہوئی ہے، صحابہ کرام نے اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو قتل کیا ہے، صرف دین کی محبت کے لیے، اور دین کی محبت کے لیے، کافر کی نفرت کے لیے، اسلام کی محبت کے لیے، کفر سے نفرت کی خاطر اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیات ہیں۔ آج میرے بھائیوں کو مسلمان ویسے ہی ان کو بھول جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے اسلام کے درخت کی آبیاری کی ہے اپنے خون دے کر، اپنے رشتہ داروں کو قربان کر کے، دین اسلام کی خاطر، آج کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ یہ الگ تھے اور اہل بیت الگ تھے، اور میرے بھائیوں ان کی تو آپس میں قرابت داریاں ہے۔
مردوں میں پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی بیٹی جناب محمد الرسول اللہ ہادی برحق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھی۔ میرے محترم بھائیوں، آج یہ بات سننے کے لائق ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آج کوئی مقرر اپنی زبان کھولتا ہے بنو امیہ کے حوالے سے، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کے حوالے سے نفرتیں اور قدورتیں بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی خاندانی چپکلش پرانے زمانے سے چلتی آ رہی تھی، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، چلتی آ رہی تھی۔ اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے بنو امیہ کے جن لوگوں کو دین اسلام کی ہدایت دی ہے، ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے عقد نکاح میں دی تھی۔ 2 ہجری میں جب اس کی وفات ہوئی، آپ نے اپنی تیسرے نمبر والی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیا۔ میرے بھائیوں، تم کہاں کی بات کرتے ہو؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج جو شخص اس طرح کے واقعات سنا کر مسلمانوں میں تفریق ڈالنا چاہتا ہے، اسے علم ہونا چاہیے کہ ان خاندانوں کی آپس میں قرابت داریاں تھیں۔ قرآن ان کے بارے میں رحماء بینہم کہتا ہے، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اشداء علی الکفار، کہ ان کی سختیاں تھیں تو کافروں کے لیے تھی، غیر مسلموں کے لیے تھی، لیکن آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ معانقے اور محبت کی پنگیں بڑھانے والے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ کا رشتہ دیا، اور پھر آپ کو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ چاروں خلفاء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، عثمان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، عمر کا تعلق بنو عدی سے ہے، اور ابو بکر صدیق کا تعلق بنو تمیم سے ہے۔ چاروں کے ساتھ آپ نے رشتہ داریاں کی ہیں کہ نہیں کی؟ چاروں کے ساتھ رشتہ داریاں کی۔ اور سب سے بڑھ کر آج کوئی شخص اٹھتا ہے اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بد زبانی کرتا ہے، اور قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل ایمان قبول کیا، جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کے رستے میں خرچ کیا، وہ فتح مکہ کے وقت یا اس کے بعد ایمان لانے والوں کے برابر نہیں ہیں، ان کا درجہ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر کے ساتھ نیکی کا وعدہ کیا ہے، اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے۔ یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دعا دی تھی، اللہ اس کے دین کی سمجھ عطا فرما، دعا دی اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط، سرکاری جاری ہونے والے لیٹر کی کتابت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ وہی امیر معاویہ کی بہن ہے جس کا نام ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، ہمارے لیے ام المومنین کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو شخص اس طرح کی بات کرتا ہے اور خاندانوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہو جاتی ہیں ان کا تذکرہ ممبر و محراب میں آ کر، پبلک میں آ کر اس وجہ سے کرے کہ مسلمانوں میں نفرت بڑھے،
میرے بھائیوں ہم ہاتھ جوڑ کے اس کے آگے واسطہ دیتے ہیں، ہماری ارض پاکستان اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کو وہ برداشت کر سکے۔ ہماری افواج نے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے ہزاروں کی تعداد میں لاشیں اٹھائے ہیں۔ آج میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لگام دے جو مسلمانوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اپنی نفرت بری تقاریر کر کے، اپنی نفرت بری سپیچز کر کے، ایسے واز کر کے اور عوام کے جذبات سے کھیل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف نعوذ باللہ اپنے مجمعوں میں نعرے لگواتے ہیں۔ اور اس بات سے کس کو انکار ہے؟ جو رشتوں کی 5 میں نے مختلف باتیں آپ کو بتائیں، کس شخص کو انکار ہے؟ ہر مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ واقعتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رشتہ داریاں اہل بیت کے ساتھ اسی طرح ہی تھیں۔ جب آپ مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، تو لوگوں میں نفرت کی آپ کیوں بڑھا کر ان کے درمیان نفرتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انہی کے بارے میں فرمایا، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ یہ مال فے کے حوالے سے آئے تھے۔ ان فقراء مہاجرین کو بھی ملے گا، اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، ان کے مالوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ ایک ہی چاہت تھی، ایک ہی منشا تھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے انہوں نے گھر بار مال چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیے۔ اور قرآن کہتا ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ کی بھی مدد کی، اس کے رسول کی بھی مدد کی، دین کی نصرت میں مدد کی، مالی لحاظ سے معاونت کی۔ میرے بھائیوں یہاں پہ تو اللہ نے کسی فرق کو نہیں بتایا کہ کس نے زیادہ کی کس نے کم کی۔ اللہ کہتے ہیں سب نے کی، اولئک هم الصادقون، یہ ایمان کے دعوے میں بھی سچے، محبت کے دعوے میں بھی سچے، یہ ہر لحاظ سے سچے ہیں، ان کی صداقت کی گواہی میں عرش والا رب دے رہا ہوں۔ اور اگلی آیت سنیے، وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، جگہ کیسے دی؟ مدینہ منورہ میں مسلمان موجود تھے جو مہاجرین کے مدینہ میں پہنچنے سے قبل وہاں پہ آلریڈی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو وہاں پہ جگہ دی، ان کی مالی مدد کی، ان کی حاجات اور ضروریات جو وقت کی ضرورت تھی پورا کرنے کی کوشش کی۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو دیا گیا اپنے دلوں میں ذرہ برابر بھی تنگی نہیں ڈالی۔ آج میرے بھائیوں ہمارے دلوں میں تنگی ہو سکتی ہے، ہمارے دل میں یہ جذبہ، یہ ایسی کوئی سوچ آ سکتی ہے کہ دیکھیں ہم اگر وسائل نہیں تھے تو نہ ایمان لاتے، وسائل نہیں تھے، مشقت برداشت نہیں کر سکتے تھے تو نہ ایمان لاتے۔ ہم نے کہا تھا، ہمارے اوپر احسان کیے۔ یہ ہمارے کمزور ایمان کی نشانی ہو سکتی ہے۔
لیکن وہ لوگ جو حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے ذرہ برابر بھی ایسی بات نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، انہوں نے ذرہ برابر بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، کوئی ضرورت ایسی نہیں محسوس کی۔ اور پھر آپ دیکھیں صحابہ کا جذبہ بھی آگے سے کیسا ہے۔ مہاجرین گئے، انصاریوں نے کہا کہ آپ ہمارے جائیداد مال میں برابر کے حصے دار ہیں، وہ آگے سے کیسے ہیں لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضرت سعد کے ساتھ بھائی چارہ قائم ہوا، انہوں نے ان کو آفر کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے مارکیٹ کا رستہ بتائیے، میں کما کے کھانا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں طرف سے قربانی کے جذبات دیکھیے۔ اس کے باوجود وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سارا کچھ دینے کے بعد بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اس حوالے سے معروف ہے، سارا کچھ قربان کرنے کے باوجود اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی نہیں پائی۔ اور قرآن کہتا ہے مَن یوق شح نفسہ، نفس کی بخیلی سے اگر کوئی شخص بچا لیا گیا اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ حضرات ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ میرے بھائیوں ایک تصور قائم کیجئے، ایک احساس قائم کیجئے کہ ایک بچہ ہے جب وہ شیر خواری کے عالم میں ہوتا ہے، وہ اپنے جیسے جو اس کے 2-3 سال کے لوگ ہوتے ہیں، 1-2 سال 3 سال بچہ ان کے ساتھ کھیلتا ہے، جتنی سمجھ اللہ نے اس لیول کے بچوں کو دی ہوتی ہے اتنی کی سمجھ ہوتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، بچہ 10-12 سال کا ہوتا ہے، کچھ شعور آتا ہے، اور اس شعور کے عالم میں وہ اپنے جیسے بچوں سے یاری دوستی اور مل ملاپ پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ عالم شباب میں جاتا ہے اور عالم شباب میں داخل ہوتا ہے اور جوانوں کے ساتھ مل کر کماتا ہے، اپنی زندگی کی ضروریات کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر اس کو سفر و حضر میں مختلف لوگوں سے واسطہ بھی پڑتا ہے، اور وقت گزرتا ہے، اگر کوئی جاب، کوئی اچھا شعبہ، کوئی اچھا بزنس مل گیا، اس میں صنعت و تجارت میں مشغول ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پہلے ہجرت حبشہ کی، ایک مرتبہ کی، پھر دوسری ہجرت حبشہ کی، اور پھر ہجرت مدینہ کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا رقیہ کے ساتھ، یہ وہ خوش نصیب جوڑا ہے جنہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی، مکی زندگی کے آخر میں ہجرت حبشہ بھی کی، اور پھر بعد میں ہجرت مدینہ بھی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ وہ جوڑا ہے جس نے اللہ کے دین کی نصرت کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا ہے۔ ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ یہ وہی عثمان ہے جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ وہی رقیہ ہے جو خانوادہ رسول اہل بیت سے تعلق رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی آپس میں قرابت داریاں اور تعلق یہ تھا، انہوں نے جنگ بدر بھی لڑی، انہوں نے احد بھی لڑی، ان صحابہ کرام نے میرے بھائیوں احزاب بھی لڑی، خیبر بھی لڑی، فتح مکہ میں بھی شامل ہوئے، اور فتح مکہ کے فوری بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو اتار دیے، ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آئیے اب اللہ کے دین کے لیے غزوہ حنین کی طرف چلتے ہیں۔ غزوہ حنین بھی لڑا، اور اس وقت اس کے بعد 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک کی باری آئی تو میرے بھائیوں یہی صحابہ کرام تھے، یہی خاندان رسول کے لوگ بھی شامل تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر ترتیب دیا ہے، اور ان سنگلاخ پہاڑوں میں اور ان ریگستانوں کے علاقوں میں یہ سارے لوگ
محبت اور پیار کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لشکر اسی طرح ہی جایا کرتے تھے، کسی میں نفرت برا کوئی جذبہ نہیں تھا، اگر تھا تو محبت تھی، ایمان تھا، یہی فرط جذبات تھے، اللہ کے دین کی نصرت اور تائید اور اسی کی سربلندی، یہی مشن مقدس تھا جو ہر صحابی کے ذہن میں تھا، اور اسی مشن کے لیے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہراول دستہ بنے تھے۔ میرے بھائیوں، میں ابھی وقت چونکہ کم ہے، میں صحابہ کرام کا اہل بیت کے حوالے سے محبت اور پیار 2-3 احادیث سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ اہل بیت کا تذکرہ ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3712، فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو بکر صدیق کی جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، میرے نزدیک سب سے زیادہ جو پسندیدہ بات ہے وہ یہ ہے، میری رشتہ داری کسی سے ملے نہ ملے وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، پہلی ترجیح یہ ہے کہ میرا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور ابو بکر صدیق فرماتے تھے، صحیح بخاری کی یہی حدیث، فرمایا ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے پیش نظر آپ کے خاندان کی عزت اور تکریم اسی طرح ہی کرو جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، حضرت علی موجود اور علی کا بیٹا حسن موجود، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار کے ساتھ حضرت حسن کو گود میں اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے یہ کہا، واہ بی ابی، میرے باپ کی قسم، بی ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، شبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہن بالعلی، یہ بچہ کتنی اس کی شباہت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیس شبیہن بعلی، اس کی شباہت اس کے باپ علی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور جس صحابی نے حدیث بیان کی، مسند احمد کی حدیث ہے، کہتے ہیں وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، یہ محبت برا جملہ سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ یہ آپس کا محبت اور پیار ہے۔ اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اہل بیت سے کیسا پیار ہے، خاندان رسول سے کیسا پیار ہے۔ اپنی بیٹی ابو بکر صدیق نے بھی عائشہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دی، عمر فاروق نے اپنی بیٹی حفصہ آپ کی عقد میں دی۔ اور ساتھ جملہ سنیے، حضرت عباس اسلام لائے، حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب ایمان لائے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، فَوَاللَّهِ لَإِسْلَامُكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام الخطاب لو اسلم، میرا باپ خطاب اگر اسلام لے آتا تو اس کے باوجود عباس تو خاندان رسول میں سے ہے، تیرا اسلام لانا مجھے پھر بھی اس کے اسلام سے زیادہ پسندیدہ ہوتا۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ کرام کے جذبات تھے۔ وقت نہیں ہے، باقی باتیں پھر کریں گے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام نے، ان اہل بیت نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دونوں سے محبت اور پیار پیدا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ان کی عظمت کو تسلیم کرنے اور پھر ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم مسلمانوں کو بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔